کسی گاؤں میں کوئی بہت بڑا ڈکیت ہو جاتا نا، ڈکیت، تو اسی کے نام سے وہ گاؤں مشہور، ارے وہ ڈکیت والا، اچھا ہوتا نہیں ہوتا؟ کسی گاؤں میں کوئی بہت بڑا پلکڑ ہو، وہ پینے والا نشیڑیا، تو اسی کے نام سے، کسی گاؤں میں کوئی پہلوان ہو تو اسی کے نام سے، کسی گاؤں میں کوئی بہادر ہو تو اسی کے نام سے۔ پہلے ہوتے تھے پہلوان، اب کہاں پہلوان رکھتے ہیں، اب تو پہلوان کو دیکھ کے پہلے ہی چت ہو جاتا ہے، ہاں تم جاؤ تمہارا کام نہیں، ہم خود ہی ہو گئے، سمجھ رہے نہیں؟ اچھا ہاں، اور یہ بات تو پوری سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، احسان عظیم ہے، پتہ نہیں اللہ کون سے کھیت میں گلاب کا پودا اگا دے۔ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرو، ابھی بھی محنت اچھی چل رہی ہے، 10 سال کے 8 سال کے بچوں کو 10 ہزار کا موبائل دے دیا، بھرپور محنت ہے تمہاری۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ موبائل ہے، اس سے بڑی محنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جتنے نٹھلے نکمے کھٹارا میں لایا، سمجھے، بگڑا ہوا کھٹارا، کہتے نہیں کھٹارا گاڑی ہوگی، وہی زیادہ موبائل چلاتا، بولو نہیں ایسا؟ بہرحال اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور ناظم صاحب کا تو جواب ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، ہاں سمجھے، یہ تو سیلف اسٹارٹ ہے، سیلف اسٹارٹ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور ان کو برکتیں عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اتنی کم عمر میں بہت اچھا بولنے، واقعی میں دل سے بہت اچھا بولنے والا ناظم، بہت شاندار۔ جس اسٹیج پہ دیکھو نا، جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے 2.5 کلو ہری مرچیں کھا کے آئے، ماشاءاللہ خوب چٹپٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تمہارے گاؤں میں کوئی ٹیمپو ومپو ہے کیا؟ تو ایک آدھ ٹیمپو ہو تو ان کو بھیج دو، بلا لائیں گے ان کو، جو کھڑے ہیں ادھر بٹھا دو، یہ ایسے تو آئیں گے نہیں، ہو سکتا ٹیمپو سے آ جائیں گے۔ اچھا ادھر آ گئے، اچھا ارے ٹیمپو کا نام سن کے بڑی جلدی بیٹھ گئے، تو کیا اے سی بس بھیجوں کیا؟ بہرحال میں کئی مرتبہ آیا ہوں تو محبت کے انداز میں تو بول ہی سکتا ہوں، یہ بھی ایک محبت ہے، اور تم خوش قسمت ہو یار، تمہارے لیے ٹیمپو موجود ہے، مگر جگاڑو والا لائیو، جگاڑو والا 3 پہیوں والا جو راستے میں پلٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ، یہ ایک محبت کی باتیں ہیں، اس لیے میں نے بٹھا دیا۔ اور وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، تم اکرو بیٹھے ہوگے تو زیادہ دیر آدمی کب تک بیٹھا رہے گا؟ اگر چاہو اچھا لگے تو ادھر جگہ ہے، ادھر آ جاؤ، اور اگر وہیں اگر بیٹھے رہو تو آ جائیے، سید صاحب کی بات مان لیجیے، آ جائیے جیسے تمہیں اچھا لگے۔ وہ تو میرا کہنا تھا، میں نے ادھر آ جاؤ، میرے ساتھ سامنے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ بھائی، تم تھوڑے تھوڑے اندر کو دب جاؤ، ہاں تھوڑے تھوڑے دب جاؤ، اندر کو دب جاؤ۔ میں تو اس لیے بٹھا لیا ہوں کہ بیچاروں کو گھٹنوں میں درد ہو، صبح کو پھر بیوی گالی دے، کہیں نہیں چلتی ہے تو بیوی بھی غصہ ہوتا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، اور امام صاحب سے بلا، اچھا تو پیچھے امام آگے ہوتا ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ امام صاحب قبلہ، قاری شاہد صاحب قبلہ بہت لاجواب ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سر ڈھک رہا گیا، دوبرے کا کپڑا پھاڑ لیا گیا، اجل لائے تو رومال، اللہ تعالیٰ۔ میں سمجھا ایک مولانا وہ بیٹھے ہیں بڑے، تمہاری کرسی الگ ہے، پیچھے مت گر جائیے نیند میں کہیں، پتہ چلے مولانا لڑک گئے۔ اب درود شریف پڑھو، تم لوگ تھوڑے سے سیٹ ہو گئے، اب سننا چاہ رہے ہو، جوش، بیٹا پاؤں سے بیٹھو، اب جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، بولو ہاں یا نہ تو کہہ دو، سمجھے، توجہ سے سننا چاہ رہے ہو، پورے کے پورے ہوش میں اور جوش میں ہو،
تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ. بہت بڑے ہوش میں ہو تم صاحب. اوفو جال افسر آئے گا ہوش. بہت ہوش میں ہو، بہت بڑے ہوش میں ہو تم لوگ. میں نے ہاتھ اٹھانے کو کہا، تم کیوں اٹھ گئے؟ بیٹھ جاؤ. سمجھے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بھی تمہاری کمی نہیں ہے، یہ بھی ہماری کمی ہے. ہم لوگوں نے تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا. مشکل سے بیچاروں کو گرمائی آتی ہے، ناظم چھوڑتا ہی نہیں. بولے چادر میں گرمائی آئی مشکل تو بولے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو. اللہ نے ایک دیا تو ایک اٹھاؤ، دو دیے دو اٹھاؤ. بیچارے اٹھاتے اٹھاتے ان کی عادت بن گئی. انہیں یہی پتہ نہیں ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، کہاں کہنا کہاں نہیں کرنا، بس کھڑا کھڑا. پوری بات سن لو گے تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے، یا آدھی بات پہ ہی زمین کے کاغذوں پہ دستخط کر دو گے؟ پوری سن لو گے کیا بات ہے، پوری بات سنو گے تبھی تو انگوٹھا لگاؤ گے. بولو اب سے ہوش میں رہو گے. توجہ ہے نا؟ اب میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے اس لیے سیٹ کیا ہے، آج میں دو چار ایسی باتیں بتاؤں جو ہمیں یاد ہو جائیں. اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتایا، اس لیے بٹھالا سنبھال کے کہ افراتفری میں نہ نکل جائے. انبیاء اور رسولوں کے بعد کون بولو؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جس ذات کا نام ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول. میرے آقا فرماتے ہیں میرا ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں اور ساری دنیا کا ایمان ایک پلے میں، پھر بھی ابو بکر کا وزن ہی نکلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ رکھنا. اور ہم اپنے علم کو دیکھیں ہمیں علم کتنا. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق. جالب سرائے کے لوگوں کتنے دنوں سے جلسے پروگرام سمجھدار مگر اپنے اوپر غور کرے. حضرت ابو بکر صدیق کا نام مشکل سے دو چار کو یاد ہوگا. کیا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا؟ نہیں پتا. کیا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا؟ نہیں پتا. موبائل چلاتے ہو نا تو موبائل میں اچھی اچھی چیزیں ڈھونڈا کرو. اس لیے اب توجہ دلا رہا ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں موبائل چھوڑ دو تو چھوڑنے کے تو ہو نہیں. اب رخ موڑ کے بول رہا ہوں کہ اس میں موبائل رکھو مگر اس کا استعمال اچھا کرو. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا نام پتا نہیں. اللہ اللہ سنو
عبداللہ ہے اور میرے نبی کے باپ کا نام بھی حضرت عبداللہ، دونوں کے نام ایک سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ایک چیز یاد کرتے چلو، کم سے کم پتا تو چلے، مگر ہم اتنے لاپرواہ ہیں۔ یہ تو موبائل والے الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کے اپنا ٹائم خراب کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے تیری میری برائی کر کے ٹائم خراب کر دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اتنا بڑا مجمع، تمہارے جب حضرت ابوبکر صدیق کا نام معلوم نہیں تو ان عورتوں کا کیا معلوم ہوگا؟ مگر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں بھی نہ ہوں، وہ ان کے یادوں جیسے یہ کی تھی۔ اللہ اللہ، لیکن سنو غور کرو، اپنا وقت ضائع مت کرنا، آج کے بعد لگ جانا، طالب علم بن جانا، علم سیکھنا کیسے سیکھو اس سے میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں۔ لیکن دیکھو تمہارے یہاں پر اگر نماز جنازہ ہوتی ہو، نماز جنازہ ہوتی بولتے رہو، اور کہیں نہ کہیں پڑھنے گئے بھی ہوگے، کسی کے جنازے میں گئے ہوگے، مگر تم نے دیکھا ہوگا کپڑا بچھا دیا، جنازہ سامنے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، نمازی کھڑے ہوئے، انہی نمازیوں میں سے، انہی اچھے کپڑے پہنے ہوئے میں سے، انہی مہمانوں میں سے، انہی گاؤں والوں میں سے کچھ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر، وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب ذرا سوچو، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو اس کے بے توجہی کا یہ عالم، نماز جنازہ بہت لمبی چوڑی تو ہے نہیں، تم اپنی کھیتی کے سارے ہتھ کنڈے جانتے ہو، دھان کب پیدا ہوں گے، گیہوں کب پیدا ہوں گے، گنا کب لگے گا، بھینس کب دھلے گی، سمجھے، کب کس کو ستانا ہے، کب کس کو، ساری چیزیں جانتے ہو۔ جب کھیت کا گھاس، دوائی، چارہ، ساری چیزیں جان لیتے ہو، ابھی تک نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی، سمجھ گئے؟ دیکھ لیا ہمارے اندر کتنا علم ہے، آپ نے دیکھا اپنے اندر کتنا علم ہے۔ جس مسلمان کو نماز جنازہ یاد نہ، آدھے ادھر کھڑے ہو گئے، آدھے ادھر کھڑے ہو گئے، اگر وقت آیا تو پڑھانے کا تو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کیا پاؤ گے؟ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے، او قوم مسلم ذرا سوچو، کوئی نہ ہو، امام نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ تک نہ ہوگی، نماز جنازہ تک نہیں ہوگی۔ پوری زندگی، پوری زندگی، توجہ رکھنا، تمہیں نہاتے ہوئے ہوگا، غسل کرتے ہوئے ہوگا، بولو نہاتے ہو نہیں نہاتے ہو، یا سبھی کھڑمتو ہیں، کھڑے ہو کے موتنے والا، پوری زندگی نہاتے ہوئے، مگر ابھی تک اس بیچارے کو نا غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوا، پورے کا پورا ناپاک، گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں، گھر میں اماں ہیں، گھر میں چچی ہیں، بھابھی ہیں، پھپھو ہیں، بھتیجی ہیں، سب لوگ ہیں، اور بس نیکر پہنا، گھٹنوں سے اونچا، اور نل پہ پھر 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 شیمپو لیا اور ڈٹیا نہانے، پھچڑ پھچڑ کر کے، اور کپڑے پہنے، جوئے میں کہا جا رہا بولے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز۔ اور اگر جلسے میں کہہ دو کہ جو جنتی ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو، تو دو چار کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیں گے، ہم بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی ہیں، ہم ہیں نبی کے غلام۔ 8 دن میں نماز پڑھنے والا، اور وہ بھی ناپاک تھا تو پاک نہیں ہوا۔ 2 منٹ نکل گئے نا امام صاحب کو مسئلہ سمجھانے میں، تو کبھی گھڑی کو دیکھے، کبھی امام کو، کبھی گھڑی کو، امام کچا ہو گیا بیچارہ، ڈر کے مارے اٹک جائے گا۔ ذرا سوچو تو اپنے آپ کو، او لوگو سنو، ذرا توجہ سے سنو، نہانے
ہماری زبان میں بول لو تاکہ سمجھ میں آ جائے. کتنی چیزیں بولو؟ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہوئی نا تو تم 50 بالٹیوں سے نہا لیو، پاک ہو گئی نہیں. اگر ناپاک ہیں تو یہ 3 چیزیں کرنا ضروری ہے. مگر کہاں؟ بس اتنا پتا ہے بڑے بڑے چکروٹ تھے، آدھا کھیت میں نے کاٹ لیا، آدھا روٹ میں نے کاٹ لیا، آدھا انہوں نے کاٹ لیا. اب صبح کو گئے نا تب بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا، ٹیڑا ہی، اسے بھی کھگلنے کے چکر میں. اور نہانے کا طریقہ پتا نہیں. میری بات تم ہنسی میں لے رہے ہو لیکن یہ دل پہ بھی لے لیے.